مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن داود قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس نے اپنے جوانوں میں سے ایک جوان سے کہا، قم فاذکر فضلک وفضل قومک، اٹھو اور اپنا اور اپنی قوم کی فضیلت ذکر کرو۔ تو وہ اٹھے، وہ نوجوان اٹھا اور کہا، نحن الکرام فلا حی یعادلنا، نحن الکرام وفینا یقسم الربع، ونطعم الناس عند القحط كلهم، من السديف إذا لم يؤنس القزع، فإذا أتينا فلا يعدل بنا أحد، إنا كرام وعند الفخر نرتفع۔ نحن الکرام یہ بحر بسیط سے ہے اور اس کی اصل دائرے میں مستفعل فاعل 8 مرتبہ ہے، اور کرام یہ کریم کی جمع ہے۔ یعادلنا یہ یساوینا اور یقاربنا کے معنی میں ہے، اور یقسم الربع بضم الراء والباء اراد به ربع الغنیمہ، ربع الغنیمہ، اس سے غنیمت کا چوتھائی مراد ہے، اور ربع بضم الباء و بتسکین الباء دونوں کے ساتھ ہے، ربع اور ربع۔ صدیف کہتے ہیں شحم السنام، اونٹ کی کوہان کی چربی، اور جوہری نے کہا کہ صدیف کوہان ہی کو کہتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم معزز ہیں، ایسے شرافت والے ہیں کہ کوئی زندوں میں ایسا نہیں جو ہمارے برابر ہو، ہم ایسے معزز ہیں اور ہم میں مال غنیمت کا چوتھائی حصہ بانٹا جاتا ہے، اور ہم مصیبت کے وقت، قحط کے وقت سارے لوگوں کو اونٹ کی کوہان کی چربی کا گوشت کھلاتے ہیں جبکہ بادل مونس نہ بنے۔ تو جب ہم آتے ہیں تو کوئی بھی ہمارا مقابل اور برابر نہیں ہوتا، ہمارے مساوی نہیں ہوتا، ہم معزز ہیں اور فخر کے وقت ہم بلند ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حسان اجبہ، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان بن ثابت ان کو جواب دو۔ فقال نصرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین عنوہ على رغم عات من معد وحاصر بضرب كإيزاع المخاض مشاشه وطعن كأفواه اللقاح الصبادر، ألسنا نخوض الموت في حومة الوغى إذا صار برد الموت بين العساكر، ونضرب هام الدراعين وننتمي إلى حسب من جزم غسان باهر، یہ ولولا حبيب الله قلنا تكرما على الناس بالحيين هل من مفاخر، فأحياؤنا من خير من وطي الحصى وأمواتنا من خير أهل المقابر۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں۔ تو عنوہ کا معنی قہرن و غلبتن، اور عنا یعنو سے لیا گیا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں اذا ذل و خضع، اور عنوہ المرت منہ، اس سے ایک مرتبہ کو عنوہ کہتے ہیں، سمجھے۔ اور یہ جو منصوب ہے عنوہ، یا تو اس بنیاد پر منصوب ہے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، اور یعنی اے نصرنا نصرا عنوہ،
اے نصرا قاہرا للمشرکین، اور یہ بھی احتمال ہے اس کے اندر کہ یہ نصرنا میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہو، اور مطلب یہ ہے نصرنا قاہرین غالبین علیہم، اور مصدر یہ تثنیہ اور جمع سے مستغنی ہوتا ہے۔ علی رغم عاتن یعنی علی ذل عاتن وقہر عاتن وقہرہ، کہا جاتا ہے رغم یرغم اور رغم یرغم، علم یعلم سے بھی اور ضرب یضرب سے بھی، رغمن و رغمن و رغمن و ارغم اللہ انفہ کا مطلب اے الصقہ بالرغام وہو التراب، یہ تو اصلی معنی ہوا اس کا، پھر عجز اور ذل کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور انقیاد کے معنی میں۔ اور عاتی یہ عطا یعتو عتوًا فہو عاتن سے ہے، اور اس کا معنی التجبر والتکبر ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے علی رغم بادم من معد و حاضر ضاد کے ساتھ، اور علامہ بدر الدین عینی نے جو اس کو ضبط کیا ہے صاد کے ساتھ حاصر، سمجھے؟ تو اور کچھ روایتوں میں ضاد کے ساتھ ہے حاضر، یہی صحیح ہے، جو جن میں ضاد کے ساتھ ہے، ضاد معجمہ کے ساتھ، وہ صحیح ہے، کیونکہ بادی وہ ہے جو حاضر کے مقابلے میں ذکر کے لائق ہو۔ بادی علی رغم باد من معد و حاضر، یعنی جو حاضر کے مقابلے میں ذکر کیا جائے، اور معد سے مراد معد بن عدنان ہے جو ابو العرب کہلاتے ہیں، اور بعد سے مراد وہ انسان ہے الذی یسکن البادیہ وہم اہل الوبر، یعنی جو بادیہ نشی رہتا ہے، بادیہ میں اقامت کرتا ہے اور دیہات کے لوگ، اور حاضر سے مراد وہ ہے جو الذی یسکن المدن، جو شہروں میں رہتا ہے، جن کو اہل مدر کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کی مدد کی، چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہوں یا دیہات کے رہنے والے ہوں، یہ مطلب ہے اس سے اس شعر کا۔ اور ایذاع جو ہے ایذاع المخاض مشاشتاً، تو ایذاع کو ذکر کیا ہے اور اس سے مراد توزیع ہے، اور توزیع کا معنی ہے تفریق، الگ الگ کرنا۔ تو اور مشاش میم کے ضمے کے ساتھ اور دو شینوں کے ساتھ اس کا معنی پیشاب آتا ہے، اور مخاض کہتے ہیں حاملہ اونٹنیوں کا نام ہے یہ مخاض۔ اور جو تعنن ہے اس تعنن کا عطف ضربن پر ہے، اور تلواروں سے مارنا مراد ہے، اور تعن نیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اور افواہ اللقاح الصوادر، لقاح یہ لام کے کسرے کے ساتھ دودھ والی اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے، واحد اس کی لقوح ہے۔ اور صوادر یہ صادرتن کی جمع ہے، جو پانی سے جو چیز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب مطلب حومت الوغا معظم القتال کو کہا جاتا ہے، یعنی بلند بلند یعنی بڑی بڑی جنگوں میں۔ اور حومت الماء حومت الرمل بھی ایسے ہی ہے، حومت الماء پانی کی بڑی جگہ، اور الوغا یہ اس سے مراد جنگ ہے، اور وعا کی طرح ہے یہ۔ اور نضرب حامد دراعین، حام حامتن کی جمع ہے، اور راس اس کا معنی آتا ہے کھوپڑیوں، اور دراعین یہ دارع کی جمع ہے، یعنی جس پر درع ہوتی ہے، زرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ ننتمی ننتسب کے معنی میں ہے، اور حسب یہ شرف فی الآبا کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھے ترجمہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مدد کی سخت مصیبت کے عالم میں بھی، علی رغم عاتن یعنی معد بن عدنان میں سے جو دیہات میں رہتے تھے ان کی ناگواری، ان کے ہوتے ہوئے بھی، اور جو شہر میں رہتے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی۔ بضرب و طعن کیسے مدد کی؟ ضرب کے ذریعے اور نیزے کے ذریعے۔ کایذاع المخاض مشاشہ جیسے کہ حاملہ اونٹنی اپنے بچے کو جدا کر دیتی ہے، جس طریقے سے دودھ والی اونٹنیوں کے تھن سے دودھ نکلتا ہے۔ السنا نخوض الموت فی حومت الوغا، کیا ہم بڑی بڑی جنگوں میں موت کو نہیں تلاش کرتے ہیں، جام شہادت کے متمنی نہیں ہوتے ہیں جب موت کی ٹھنڈک لشکروں میں منتقل ہو جائے۔ ونضرب اور ہم زرہ پہننے والے فوجیوں کی کھوپڑیوں پر مارتے ہیں، اور ہم
مطلب قبیلہ غسان کی روشن اصل کی طرف ہماری نسبت کی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے حبیب نہ ہوتے تو ہم تکرمن یہ کہتے، لوگوں پر شرف کے طور پر یہ کہتے کہ زندوں میں کیا ہمارے مرتبے کا کوئی ہے؟ ہمارے زندے ان میں سب سے بہتر ہیں، وطی الحصا، جنہوں نے کنکریوں کو روندا، اور ہمارے مردے تمام قبرستان کے مردوں کے بالمقابل سب سے افضل ہیں۔ یہ اشعار کے مطلب یہ ہے کہ ترجمے ہوئے۔ اب لاسٹ میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اس کی توجیح ذکر کی ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، ترجمہ آپ خود بھی لگا لو گے۔ خلاصہ یہ ہے، اس باب میں اشعار کے کہنے اور نہ کہنے دونوں کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں۔ پہلے والے آثار میں اشعار کی روایت سے ممانعت آئی تھی، اور ان والے آثار میں جو اس کے بعد آئیں ان میں اجازت آئی ہے، تو آخر کار دونوں میں تضاد ہو گیا۔ تو اب تطبیق کیوں کر ہوگی؟ تو تطبیق یہ پیش کی ہے کہ پہلے آثار ان پر محمول ہیں کہ جو اشعار خلاف شرع ہوں، ہجو وغیرہ پر مشتمل ہوں، وہ اشعار مکروہ ہیں، اور جن میں اجازت ہے تو وہ یعنی خاص اشعار ہیں جن میں یعنی حدیث کے کلمات بھی آ جائیں، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی طرف بھی اشارتاً کچھ کہا گیا ہو۔ تو بہرحال جن میں شریعت کے مطابق بات کی گئی ہے ان کو کہنا جائز ہے، اور جن میں خلاف شرع باتیں کی جاتی ہیں جن اشعار میں، وہ بہرحال ممنوع رہیں گے۔ تو پہلی والی حدیثیں اس پر محمول ہیں، اور اجازت والی حدیثیں اس پر محمول ہیں۔ یہ تعارض دونوں حدیثوں کے درمیان ختم ہو گیا، اور باب یہ روایت شعر والا مکمل ہوا۔ بس۔